جی السلام علیکم، کیسے مزاج ہے آپ لوگوں کے؟ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان کی سیاست میں بڑی اتھل پتھل ہے اور اس بھون چال نے انپریڈکٹیبل صورتحال پیدا کر دی ہے، لیکن آج کی جو گفتگو ہے وہ بھی اسی تناظر میں ہے۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے ایک خبر آئی کہ چیئرمین تحریک انصاف کے 7 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا تھا کہ سب سے پہلے استدعا ہے کہ ضمانت کو ملتوی کر دیا جائے، اس پہ فیصلہ نہ کیا جائے، اور 3 دن کا وقت انہوں نے مانگا تھا۔ تو اس کے اوپر فاضل جج نے سلمان صفدر کو بتاؤں کیا کہا؟ اس نے کہا کیا اگر میں کوئی فیصلہ کروں گا تو میرا حشر بھی آپ لوگ ہمایوں دلاور جیسا تو نہیں کریں گے؟ بڑی اچھمبے کی والی بات ہے، اور یہ ایک الارمنگ ہے کہ جو عمران خان کے حمایتی ہیں بیسیکلی وہ عمران خان کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہو رہے ہیں، خواہ وہ وکیل ہوں، ناعاقبت اندیش لوگ ہیں یہ لوگ، اور خواہ وہ لندن میں، یو کے میں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طرح انہوں نے ٹرولنگ کی، جس طرح کی کردار کشی کی گئی اور جس طرح کی باتیں کی گئیں، تو ہر جج نالا ہے اس بات سے۔ تو اس لیے فاضل جج نے کہا کہ بھی آپ اگر میں کوئی فیصلہ کروں گا تو آپ بھی میرا حشر جو ہے وہ ہمایوں دلاور جیسا تو نہیں کریں گے۔ آج دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد انسداد دہشت گردی کی جج اعجاز احمد نے تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف 7 مقدمات کی عبوری ضمانت کی درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ تو یہ تو ہوئی آج کا پہلی خبر، اور دوسری یہ کہ ایک گفتگو جو کی جا رہی ہے بڑی شدت سے کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کیا قصور تھا کہ عمران خان آج اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے جہاں اٹک جیل میں درجہ سی کے ایک سیل میں وہ قید ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہوئی، بہت سی وضاحتیں پیش کی گئیں، بہت سے ویلاگز کیے گئے۔ تو ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی ایروگنس اور ان کی اگنورنس، یہ 2 ہی عوامل تھے جس نے عمران خان کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ جی ہاں، اور جو سب سے بڑا عمران خان صاحب نے کیا کہ جنہوں نے ان کی سہولت کاری کی تھی، جنہوں نے 2010 میں جنرل پاشا نے جس انداز سے ان کو لانچ کیا تھا، اس کے اوپر انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنے لاڈلے پن میں وہ تمام حدود کو کراس کیا، اپنے مخالفین کی لتیں لیے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اس حد تک وہ گراوٹ کا شکار تھے، اخلاقی گراوٹ کا شکار تھے کہ انہوں نے اپنی سیاسی عداوت کو اپنی ذاتی دشمنوں میں کنورٹ کر دیا۔ اب اسی شہباز شریف صاحب کی گفتگو آپ سن لیں کہ وہ کس انداز سے پرسنل ہو کر وہ اپنے مخالفین کا ناطقہ بند کرتے تھے، ان کا جینا حرام کر دیتے تھے۔ اگر وہ قید میں ہوتے تو ان کو بنیادی سہولت سے بھی محروم کر دیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ تو تھے ہمارے عمران خان صاحب کی ایروگنس۔ یہ ایروگنس ان کو ایک بے جا فخر تھا اور وہ بے ساکھیاں تھی جو ان کو مہیا کی گئی تھی، لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی برداشت ہو جاتا۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑا جرم کیا وہ یہ تھا کہ فوج میں بڑی خوفناک انداز میں ڈویژن کی، اس کی تقسیم کر دی، اور 9 مئی کا واقعہ اسی کا شاخ سالہ ہے، اور جس کی وجہ سے پھر جو بغاوت ہوئی، پھر انہوں نے جب انکوائریز کی تو فوج نے تو معلوم ہوا کہ بہت سے فوج کے افسران بھی اس میں براہ راست ملوث تھے۔ اس لیے 109 فوجی افسران کو نوکریوں سے برطرف کیا گیا۔ بہت سو کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع ہوئے، جو کچھ سزائیں سنا ہے کہ شنید ہے کہ ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ اس کا بتاتے نہیں ہیں، لیکن یہ انفارم نہیں کرتے ان سزاؤں کو، لیکن شنید ہے جو ہمارے اپنے ذرائع ہیں ان کے ذریعے کچھ سزائیں بھی ہو چکی ہیں، اور بہت سے انڈر ٹرائل ہیں، اور بڑی ان کے اپنا فیوچر اور اپنا کیریئر تباہ کر دیا ہے عمران خان کی محبتوں میں۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی بغاوت تھی، ایک پورا پاکستان کے کراس تو پاکستان کے ڈائنامائٹ پورے پاکستان میں فٹ کیے تھے، وہ 9 مئی کو پھٹے، اور اس کے ایکسپلوزو سے پھر پورے فوج میں ایک نفرت پیدا ہوئی عمران خان کے خلاف، اور فوجی اسٹیبلشمنٹ نے آخر پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ گئی۔ یہی وہ مقام تھا جو عمران خان کی ایروگنس اس کو لے آئی۔ اب سوال یہ کیا جاتا ہے اور یہ ڈسکشن بھی کی جاتی ہے
کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان سے دوبارہ دوستی کا اور تعلق بحال ہو جائے گا. تو کیونکہ وہ پھر مثال نواز شریف کی دیتے ہیں کہ نواز شریف کو 3 بار جو ہے وہ وزارت اعظم سے فارغ کیا گیا اور تینوں بار وہ دوبارہ بحال بھی ہوئے اور آ بھی گئے. تو لیکن یہاں بات صرف اتنی ہے کہ نواز شریف صاحب نے فوج کو اس انداز سے رنجیدہ نہیں کیا تھا اور اس مقام پر وہ نہیں پہنچے تھے جس طرح عمران خان پہنچا ہے. اور یہ عمران خان کا یہ پہنچنا اسٹیٹ کے لیے ایک سیکیورٹی رسک بن چکا تھا. اور عمران خان نے جن قوتوں کے سہارے اپنی ایروگنس دکھا دی وہ سارے پتے ہوا میں بکھرتے ہوئے چلے گئے اور پھر کوئی مددگار بھی نہ رہا. اب اگر کوئی اس کو صورت کاری ہو بھی رہی ہے تو بڑی خفیہ انداز میں کھل کر کوئی بھی اس کی سپورٹ عسکری حلقوں میں نہیں کر رہا. تو پھر ایک اور سوال ہے، کیا عمران خان اپنے رویوں پر ریوزٹ کریں گے اور اس ریوزٹ کرنے میں کیا اصلاح احوال ممکن ہے؟ تو یہاں بھی میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ایک شخص جب 40 سال کی عمر میں پہنچے تو اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا، وہ پھر اس کی زندگی اور موت تک وہ عادتیں رہتی ہیں. تو اور عمران خان صاحب نے اپنی پالیسیز اور اپنے عمومی رویوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے سے وہ 180 ڈگری کے زاویے پر موجود ہیں، ایک دوسرے کے متحرک ڈائریکشن پہ موجود ہے. اگر ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے تو بالکل اس کے سامنے عمران خان ہے، اور اس قدر ان کے درمیان بد اعتمادی پیدا ہو چکی ہے کہ وہ انڈین کا گانا ہوا کرتا تھا، دل ڈھونڈتا ہے آخر فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. تو اب اس کے علاوہ بھی عمران خان کا معاملہ فقط داخلی حوالوں سے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ بین الاقوامی سطح پر بھی ہے. ان کو اس سے عمران خان سے چین اپنے آپ کو کمفرٹ محسوس نہیں کرتا، سعودی عرب اس سے سخت نالاں ہے، اور یہ دونوں ملک ایسے ہیں کہ جہاں پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسیز، اپنی داخلی حتیٰ کہ داخلی پالیسیز بھی ان کے دی ہوئی تھوڑی سی ہدایات اور ان کے ساتھ تعاون کر کے تعین کرتے ہیں. دونوں قوتوں کا سخت ناراضگی ہے عمران خان سے. تو اس لیے تو عمران خان کا اگر ریوزٹ بھی کرتے ہیں تو بھی اب پانی پل کے نیچے سے گزر چکا ہے اور بڑی حالات عمران خان نے اپنی ایروگنس سے خراب کر دی ہے. اب آتے ہیں نگران حکومت کی طرف کہ نگران حکومت کے متعلق جس طرح میرے تھم نیل میں ذکر ہے کہ ہمارا ملک کا نگران وزیر اعظم کون ہوگا. 1.5 ماہ سے مسلسل یہ بات چل رہی تھی. پہلے تو یہ تھا کہ یہ حکومت ایکسٹینڈ ہو جائے گی، پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ نہیں، اب نگران کے لیے مختلف نام دیا گیا. پہلے ساگڈار کا نام ایز اے فیلے کے طور پر، ٹیسٹر کے طور پر دیا گیا، اس کا ریئیکشن دیکھا گیا، پھر اور نام، حتیٰ کہ پھر گیلانی صاحب ایک ہیں ان کا نام دیا گیا، اور اسی طرح حتیٰ کہ جنرل راحیل شریف کا بھی نام، جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کا بھی نام دے دیا گیا، اس کو بھی ایز اے ٹیسٹر دیا گیا. اور بڑی 3 نام پی ڈی ایم کی طرف سے، 3 نام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جنہیں راجہ کہا جاتا ہے ان کی طرف سے دیا گیا. بڑی لے دے ہو رہی تھی. تو یاروں نے بڑی باتیں کی، بڑی ہواؤں کے تیر چلائے، اور لیکن آخر پورا انتخاب جو ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ صادق سنجرانی کے حق میں نکلا، جن کا انتخاب راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے کیا. اور راجہ ریاض کا اس دور میں 8 سے 10 بار ڈیلی وہ 4 ملاقاتیں کر رہے تھے سینٹ کے چیئرمین سے. تو تاڑنے والوں نے خوب تاڑ لیا کہ کچھ دال میں کچھ کالا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ موڑا اپنا پورا اور ڈائریکشن دے دی کہ راجہ ریاض کو کہا کہ آپ نے صادق سنجرانی کا نام دے دیا. اور صادق سنجرانی ایک بلیو آئیڈ بیبی ہے اسٹیبلشمنٹ کا، ان کا منظور نظر اور چہیتا ہے. تو پھر ایسے ہی ہوا کہ صادق سنجرانی کا نام دے دیا گیا، اور جیسے ہی صادق سنجرانی کا نام آیا تو حیرت انگیز طور پر شہباز شریف نے ان سے ملاقات کی. آپ نے بھی چینلز پہ بھی دیکھا ہوگا، خبریں چل گئیں، ٹکٹ چل گئے، اور شہباز شریف سے یہ خصوصی ملاقات بڑی اہمیت کی حامل تھی جو 1.5 گھنٹہ جاری رہی. اور تمام باتیں
تمام دعوے، تمام پیش گوئیاں دھری کی دھری رہ گئی اور ہوا وہی جسے صادق اسٹیبلشمنٹ نے چاہا، اور ایسا ہی ہوگا۔ تناظر میں میں ایک واقعہ بھی آپ کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب یوسف رضا گیلانی کو، جب وہ وزیر اعظم تھے، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا افتخار چودھری نے جو چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے، تو اس وقت پھر آصف علی زرداری کی کا نظر جو نگاہ انتخاب جو تھی وہ مختوم شہاب الدین پہ پڑی۔ مختوم شہاب الدین ایک سیزنڈ پولیٹیکل آدمی ہے، اور آصف علی زرداری مختوم شہاب الدین کو ایز اے وزیر اعظم نومینیٹ کر کے اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں محسوس کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جب وہ کیبنٹ میٹنگ میں بھی اور پھر کچھ لوگوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد مختوم شہاب الدین کا نام فکس کر دیا، کہہ دیا کہ اوکے ہی ول بی دا پرائم منسٹر، تو انہوں نے اسی وقت ہی جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ایک کال کی اور کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مختوم شہاب الدین کو ایز اے وزیر اعظم کے لے کے آ رہے ہیں ہم لوگ، اگر آپ کو اعتراض نہ ہوتا کہ آپ سے بھی منظوری لے لی جائے۔ تو اس کے اوپر اشفاق پرویز کیانی نے کوئی کرٹسی نہ دکھائی گئی، کہتے ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے یا آپ کا پارلیمنٹ کا اپنا استحقاق ہے۔ تو انہوں نے کہا نو، آپ ذرا ٹھہر جائیں تو میں 1 گھنٹے تک آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہ 1 گھنٹہ تھوڑا سا طویل ہوا، تو 1 گھنٹے میں جب ملٹری سیکرٹری بھاگتا ہوا، کچھ اور لوگوں نے فوراً رابطہ کیا آصف علی زرداری صاحب کو، انہوں نے کہا جناب ٹی وی چیک کریں۔ جیو لگایا گیا۔ جیو میں جب وہ لگایا گیا تو جیو کے اس پروگرام میں کامران خان جو مشہور اینکر ہیں، آج کل دنیا ٹی وی میں ہوتے ہیں، تو وہ کچھ پروگرام کر رہے تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ مختوم شہاب الدین کے خلاف ایفیڈرائن کیس نے اینٹی نارکوٹکس کے مقدمے میں سپریم کورٹ نے گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حالانکہ یہ مقدمہ تو اکتوبر 2011 میں درج ہوا تھا، لیکن اس میں مختوم شہاب الدین کو بعد میں ملوث کر دیا گیا کہ اس نے بطور منسٹر ہیلتھ 22,000 ایفیڈرائن کے کوٹے کو بڑھا کر 31,000 غالباً کوٹا کر دیا تھا۔ اب یہ ایک فضول قسم کا کیس تھا جو اس کی کوئی سر و پیر نہیں تھا، لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچ رکھا تھا کہ نو مور فار مختوم شہاب الدین، مختوم شہاب الدین نہیں بلکہ ان کی مرضی کا بندہ ہوگا، اور وہ پورا انہوں نے نام ریکمینڈ کیا راجہ پرویز اشرف صاحب کا، اور ان کو مجبوراً آصف علی زرداری صاحب کو منوان ان کی اس بات کو تسلیم کرنا پڑا، کیونکہ راجہ پرویز اشرف کو انہوں نے ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کا اعلان کر دیا۔ تو یہ تو تھی ان کی اس وقت، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد خاصی پسپائی کا اختیار کیا ہوا تھا، لیکن آصف زرداری بظاہر بڑا طاقتور نظر آ رہے تھے، لیکن عالم یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو چاہا وہی ہوا، اور مختوم شہاب الدین کو انہوں نے آؤٹ کر دیا، اور اس کی جگہ پر راجہ پرویز اشرف کا نام سامنے آ گیا۔ اچھا، اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ کیا یہ نگران حکومت 90 دنوں میں الیکشن کرائے گی؟ تو حضور ہرگز نہیں، یہ 90 دن کے الیکشن نہیں ہوں گے۔ اگر صادق سنجرانی صاحب کو جس طرح پرائم منسٹر نگران وزیر اعظم کے طور پہ لایا جا رہا ہے تو یہ 90 دنوں میں الیکشن نہیں ہوگا، یہ لمبی پلاننگ ہو چکی ہے، اور اس کے لیے ان کے پاس بہت سے جواز ہیں، بہت سی جسٹیفیکیشنز ہیں۔ پہلے مردم شماری کی بات آ جائے گی کہ نئی مردم شماری کروانی ہے، اور اس کے لیے 3 سے 4 ماہ کا عرصہ، 5 ماہ کا 6 ماہ کا عرصہ درکار ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو گھسیٹ گھسوٹ کے وہ 1.5 سال تک لے جائیں گے۔ کیا اس میں پی ڈی ایم کو کوئی نقصان ہوگا؟ کیا ان کی مرضی چلے گی؟ کیا ان کے دی ہوئی پالیسیز کو چلیں گی؟ لیکن اب آپ پہ یہ بھی میں واضح کر دوں کہ یہ جو پالیسیز شہباز شریف صاحب نے اب تک کی، جو نیشنل پالیسیز یا اسٹیٹ پالیسیز بنی ہیں، جو نئی اثر نو اس کا تعین کیا گیا ہے، یہ شہباز شریف صاحب کی نہیں تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ کی تھی۔ تو یقیناً یہ اسی پالیسیز کو، اس کی معاشی پالیسیز کو، سیاسی پالیسیز کو اسی انداز سے، اس کی خارجہ پالیسیز کو بھی اسی انداز سے آگے چلایا جائے گا، اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، کیا مسلم لیگ نون، کیا پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کو فائدہ رہے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس
اس دھندے میں، اس عاشقی میں عزت سعادات بھی گئی. سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہوگا تو وہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آئے گا، اور انہوں نے بدنامیاں اپنے حصے میں لی، اور شاید کل یہ شکوہ بھی کرتے پھرے کہ انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا تھا. اور بہت کچھ ہے کہنے کو کہ عمران خان صاحب کو آخر رہائی ملے گی. میرا خیال میں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یہ منزلیں ابھی اور طے کرنی ہیں. تو بہرحال کوئی آنے والے وقت کی پریڈکٹ تو نہیں کیا جا سکتا کیا حالات ہوں گے، لیکن مجھے سال 2 سال تک عمران خان صاحب مجھے جیل کے اندر ہی رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اگر وہ نواز شریف صاحب کا، شہباز شریف صاحب کو یا کسی کو بھی انہوں نے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب جنرلز کو ڈلٹی ہیری کہنا شروع کر دیا، جنرل عاصم منیر کو، جنرل باجوہ کو معطوف کیا، تو پھر این ایف از این ایف. اب اس کی سزا تو ان کو بھگتنی ہوگی، اور یہی ان کا ایروگنس تھا، یہی ان کا بے جا غرور تھا، اور یہی ان کی جہالت تھی جس نے ان کو آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے. تو میرا خیال ہے خاطر جمع رکھیے، تو سال 2 سال تو مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب آئیں گے، کیونکہ آج جب ارتکاب دہشت گردی کی عدالتوں سے ان کی ضمانتیں کینسل ہوئی، نیب کی عدالت سے ان کی ضمانت کینسل ہو گئی ہے انٹرم، اور بھی معاملات ابھی کھلنے والے ہیں. ابھی تو کوئٹے والا کیس بھی ہے، پھر سب سے بڑا 9 مئی کے بعد ایک اور واقعہ، بہت سے کیسز اور بھی ہیں. تو ابھی بہت بڑے امتحانوں سے ان کو، کڑے امتحانوں سے گزرنا ہوگا. تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اجازت آپ سے.